بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ خیبر پختونخوا نے مختلف شعبوں میں ترقیاتی کام کیے اور اصلاحات کا ایک عمل جو ہے وہ جو پچھلے 5 سال بھی جاری رہا پچھلی حکومت میں صوبائی کے، اور ان کے تسلسل میں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ محمود خان کی قیادت میں جو نئے ریفارمز کا اور نئے اصلاحات کا ایک عمل ہے وہ شروع ہے۔ اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ وزیر ہاؤسنگ ہمارے جناب ڈاکٹر امجد علی خان صاحب موجود ہیں، جو آپ کو وزارت ہاؤسنگ کی ساری پرفارمنس کارکردگی پچھلے 2 سال میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر امجد صاحب جو ہے وہ پچھلے 5 سال بھی جو ہماری سابقہ صوبائی حکومت تھی اس میں بھی ہاؤسنگ منسٹر رہ چکے ہیں، تو ان کو اس پوری ڈپارٹمنٹ میں جو انہوں نے ریفارمز کیے یا جو تسلسل قائم رہا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ میں یہاں پہ آپ کو کوئکلی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہاؤسنگ کا سیکٹر جو تعمیرات کا شعبہ ہے یا گھروں کا یا مکانوں کی تعمیر ہے، اس سلسلے میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بڑا تفصیل سے ایک ایجنڈا دیا تھا، ہماری حکومت میں آنے سے پہلے ہمارے منشور کا بھی حصہ رہا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعمیرات کا شعبہ ہو یا ہاؤسنگ کا جو مکانوں کی تعمیر ہے اس کے اوپر خصوصی توجہ اس لیے دی گئی کہ آپ سب کو یاد ہے کہ سابقہ حکومتوں نے یا جماعتوں نے اپنی منشور میں یا اپنے سیاسی نعروں میں اس کو تو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ ہم گھر دیں گے، روٹی دیں گے، کپڑا دیں گے، لیکن عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہماری حکومت جب آئی، عمران خان صاحب نے نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم لانچ کی۔ ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہم تمام شعبہ جات کو، جن میں جرنلسٹ بھی ہے، آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ دورانی میڈیا کالونی کے اوپر عملی طور پر ہماری حکومت میں کام ہوا اور ابھی ہم نے اس کو میٹیریلائز کیا۔ اس کے علاوہ جو سرکاری افسران ہے یا باقی جو شعبہ جات ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو ہم نے بہت ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت جامع پالیسی ہم نے دی ہائی رائزز کے لیے یا ہاؤسنگ سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ ہم نے اسمبلی سے مل کر جو ہے ڈاکٹر امجد صاحب نے بھی کافی تعاون کیا، اس میں ہم نے مل کر ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے اپنے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں امینڈمنٹس کی۔ اس کے علاوہ جو نقشہ جات کی اپروول ہے اس کے لیے ایک مخصوص ٹائم لائن دیا، اور ان سب کی بنیادی وجہ یہ اور اس کی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ابھی 2 ہائی رائزز کی اپروول بھی ہو گئی ہے پشاور میں، جو پہلے صرف 7 منزلوں تک ایک جو ہے وہ بلڈنگ تعمیر ہو سکتی تھی، ابھی جو ہے اس کی لمٹ آپ جتنا بھی انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے صوبائی حکومت، اور آپ ہائی رائزز جائیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ایگریکلچرل زمین ہے وہ ہماری بچ جائے، اور ورٹیکلی ساتھ میں جو ہے وہ امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک گھر کی تعمیر میں تقریباً 72 صنعتوں کو فائدہ ہوتا ہے، 72 انڈسٹریز جو ہے اس میں فیسیلیٹیٹ ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہ ایجنڈا ہے، اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی اگر آپ دیکھ لیں، جب بھی اکنامک ریسیشن آتی ہے ان کا فوکس ہوتا ہے ڈیولپمنٹل ورکس کے اوپر، سول ورکس کے اوپر، ہاؤسنگ سیکٹر کے اوپر، اس سے بہت زیادہ امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی ہے، اور ان کا وہ ریسیشن سے نکلنے کا ایک اسٹیبلشڈ فارمولا ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، ڈاکٹر امجد صاحب آپ کے ساتھ تفصیل میں ہاؤسنگ سیکٹر میں جو انہوں نے ریفارمز کیے ہیں، جو انہوں نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں، جو پائپ لائن میں ہے، اور جو فیوچر کے ان کے انیشیٹوز ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ کویسچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جس طرح کامران بنگش صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہاؤسنگ سیکٹر پوری دنیا میں ایک اس کی اہمیت ہے، اور اسی سے جو ہے نا معیشتی اونچی چلی جاتی ہے اور اسی سے معیشتی نیچی بھی چلی جاتی ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں خان صاحب کی حکومت کے آنے سے پہلے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی۔ خان صاحب نے اپنی مینیفیسٹو میں اس کو بالکل واضح کہا کہ ہم 50 لاکھ گھر لوگوں کو دیں گے، اور اس کا عملی طور پہ انہوں نے آغاز بھی کیا، اور خاص کر فیڈرل گورنمنٹ نے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے نام سے مختلف یعنی ہماری چاروں صوبوں میں انہوں نے کام شروع کیا۔ ہمارے صوبے میں بھی انہوں نے جوائنٹ وینچر کے ذریعے یہاں پہ ایک بہت بڑا اسکیم لانچ کیا ہوا ہے۔ اس کی بلیٹنگ بھی ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ بہت بڑا اسکیم ہے، میں انشاءاللہ سیکوینس وائز آپ سب کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ لیکن جس طرح کامران خان نے بتایا کہ ہاؤسنگ سیکٹر کے ساتھ
कुछ तकरीबन कोई 72 सनती जो है वो इसके साथ मतलब है कि रिलेटेड है, एसोसिएट है। तो एक तो अगर एक हाउसिंग स्कीम जो बड़ी हाउसिंग स्कीम होती है वो शुरू हो जाती है सूबा में या किसी जगह पे, तो उसमें सबसे पहले जो खान साहब ने लोगों के साथ एम्प्लॉयमेंट का वादा किया था इलेक्शन में, तो इसी से एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। और इसी से आपको पता है कि नीचे तबके से लेके ऊपर तबके तक यानी जितनी भी सनतें हैं वो इससे फ़ाल होती है, तो बहुत अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में पहले यहाँ पे बैंक होम फाइनेंस का कोई हमारे सूबे में कोई 1% भी ये फैसिलिटेशन नहीं थी। हमारी गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने भी और इस गवर्नमेंट ने भी यही पॉलिसी अपनाई है। जिस तरह बाहर मुल्कों में होता है कि जो गरीब तबका होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, उनके लिए बैंक होम फाइनेंस करते हैं और फिर उस पर घर बनाई जाती है। हमारी हुकूमत ने, आपको पता है कि जितनी भी हाउसिंग पे या तामीरात पे जितनी भी टैक्सेस थी, मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले उन सब टैक्सों को रिड्यूस किया, कुछ को मुकम्मल ख़त्म किया। तो इसलिए कि इस शोबे को फ़रोग़ मिले, ये शोबा जो है परवान चढ़े। जो हमारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है और जो हमारी है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले हाई राइज फ्लैट्स, जो कि आपको पता है कि बहुत प्राइम लोकेशन पे है, और ये हयाताबाद फेस 5 चौक बिल्कुल उसके साथ एडजेसेंट है। और ये जो फ्लैट्स है तकरीबन कोई 140 हमने फ्लैट्स बनाई है। और ये फ्लैट्स मीडिया देख भी सकते हैं वहाँ पे जाके कि ये पेशावर में जो हाई राइज बिल्डिंग्स का जो हमारी सोच है उसके मुताबिक, और ये मुख्तलिफ अफसरों को अलाट भी हो चुकी है, और इंशाअल्लाह दिसंबर में हम इसको हैंड ओवर करेंगे, इसकी कंप्लीशन होगी। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। इसमें ये बिल्कुल कुरानदाजी के ज़रिए हमने इसको किया, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से, किसी को इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जितनी भी एप्लीकेशन आई थी अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत अच्छी और ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने इसकी कुरानदाजी की। और इंशाअल्लाह ये प्रोजेक्ट, इसका जो तखमीना लागत था वो तकरीबन 1700 मिलियन था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और ये पिछली गवर्नमेंट में हमने शुरू किया था, हमारी गवर्नमेंट ने, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना ये कंप्लीट हो चुका है। और इंशाअल्लाह 2-3 महीने में ये बिल्कुल हम हैंड ओवर करेंगे इलाटिस को। इसके अलावा सरकारी मुलाजिमीन के लिए 7 क्वार्टर कोहाट रोड पर 96 फ्लैट्स जो तकरीबन 1000 मुरबा फिट पर है, ये कोई 1816 मिलियन लागत का मंसूबा है। और इंशाअल्लाह 2022 तक इसकी कुछ सेक्टर कंप्लीट हो चुकी है, और कुछ ब्लॉक्स जो है ना वो अभी कंप्लीट नहीं है। 2022 तक इंशाअल्लाह ये कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो हमारा इस सूबे का और हाउसिंग डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा हाउसिंग स्कीम है, जलोज़ाई हाउसिंग स्कीम, जो तकरीबन कोई 8631 कनाल पे मुश्तमिल है। और ये स्कीम अगर आप लोग वहाँ पे जाए, और ये भी 2014 में हमारी पिछली गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया हुआ था, और इंशाअल्लाह दिसंबर तक जो है ना हम जितनी भी इलाटीज़ है उसको पोजीशन देंगे इस पर। तो ये बहुत बड़ा स्कीम है सूबे के लिहाज से भी, क्योंकि मेरे ख्याल में हयाताबाद और रेगी के बाद ये बहुत बड़ा सबसे बड़ा स्कीम इस सूबे में है हाउसिंग सेक्टर में। और इसकी जो खसूसियत है वो ये है कि ये तकरीबन इसकी जितने भी ब्लॉक्स है वो तमाम की तमाम तकरीबन 85% कंप्लीट है। यानी जहाँ भी इसकी इलाटीज़ है वो अपना घर बना सकेंगे। इंशाअल्लाह 1 महीने में 1 बिलियन रुपए जो है ना वो हमने इसके लिए मुख्तस किए ग्रेड स्टेशन के लिए। उसकी सारी कार्रवाई मुकम्मल है। इंशाअल्लाह जिस तरह ग्रेड स्टेशन की मंजूरी होती है उसके साथ इसमें हम 1-2 फीडर जो वापडा डिपार्टमेंट जो है वो उसने हमारे साथ कमिट किया है कि वो इसमें 1-2 फीडर आर्जी तौर पे लगाएंगे, तो लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इस स्कीम में सारे रोड्स तकरीबन कंप्लीट है। इस स्कीम में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, जितनी भी चीज़ें है, और इंशाअल्लाह कोई 400 मिलियन जो है वो हमने गैस के लिए हमने रखी हुई है, और उस पर भी काम शुरू है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह ये दिसंबर में कंप्लीट होगा तो उसी के साथ इंशाअल्लाह यहाँ पे हम पोजीशन देंगे और लोग अपने घर बनाएंगे, और इस एक सेक्टर को फ़रोग़ भी मिलेगा। इसमें तकरीबन कोई 8631 मुख्तलिफ़ साइज़ की फ़्लैट्स है। और ये जो स्कीम है ये
اس کا جو تخمینیہ لاگت ہے وہ اس میں مینشن نہیں ہے، 14,000 ملین اس کا تخمینیہ لاگت ہے، مطلب ہے کہ ایک بہت بڑی اسکیم ہے۔ اس کے علاوہ پلکور ہاؤسنگ اسکیم کے تحت پلاٹوں کی قراردادی کی گئی ہے اور 714 مختلف سائز کی پلاٹس الاٹ کی جا چکی ہے، جس کی تفصیل نیچے درج ہے، جس میں کچھ جلوزئی ہاؤسنگ اسکیم ہے، کچھ ملازئی ہے، کچھ حویلیہ میں ہے، کچھ جرما ہاؤسنگ اسکیم کوہاٹ کے نام سے ہے، اور کچھ پلاٹس جو ہے نا وہ دنگرام میں انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو انشاءاللہ لانچ کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ مختلف ڈپارٹمنٹس کی جو کمرشل لینڈ تھا اس کو پچھلی گورنمنٹ میں ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کو اس کو ٹرانسفر کیا، اس پہ ہمارا کام شروع ہے۔ ورسک 1 3.8 کنال پہ مشتمل ہے، اس طرح جو دوسرا ورسک 2 ہے وہ 6 کنال پہ مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ ٹکرا 3 79 کنال اور نشترآباد جی ٹی روڈ پر 36 کنال پر فلیٹس کمرشل بلڈنگ کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی اور پلاننگ اور ڈیزائننگ مکمل کی گئی ہے۔ اس منصوبے پر تعمیراتی کام جلد شروع کیا جائے گا، جبکہ تفصیل نیچے دی ہوئی ہے۔ یہ جو ہمارا نشتر آباد کا جو پلاٹ ہے تقریباً کوئی 37 کنال پہ مشتمل ہے، یہ جس طرح انفارمیشن منسٹر نے آپ کو بتایا یہ ہائی رائز بنے گا۔ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ یہ کم از کم ہم کوئی 20 منزلہ بنائے، اس میں کوئی 550 فلیٹس ہوں گے، اس کے علاوہ اس میں شاپنگ مال ہوگی، اس کے علاوہ اس میں ہر قسم کی جو فیسلٹیز جو انٹرنیشنل یا جو باہر دنیا میں جو مختلف مالز ہوتے ہیں یا لائک سنتورس لائک اس کی طرح جو ہے نا اس میں تمام تر فیسلٹیز ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کی ایم او یو ہم نے سائن کی ہے، ان کے ساتھ ہم جوائنٹ وینچر پہ اس کو کریں گے، اور اس کا جو تخمینہ لاگت ہے وہ تقریباً 15 ارب روپے ہے، یعنی 15 بلین روپے اس کا ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا، اسی سے بھی بہت زیادہ یہاں پہ کاروبار بھی چلے گا، امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین اور عام عوام کے لیے 8,354 کنال پہ ہم نے لانچ کیا ہوا ہے ہنگو میں ٹاؤن شپ، چونکہ وہاں پہ ہمارے پاس اسٹیٹ لینڈ تھی، تو اس اسٹیٹ لینڈ پہ انشاءاللہ اس پہ ابھی اپلائی لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، 31 اگست تک اس کی آخری ڈیٹ ہے، اور اس میں ہم نے 10% کوٹا جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہماری پلاننگ یہی ہے کہ جتنی بھی اسکیمیں ہوں گی، چونکہ ہمارا صوبہ زیادہ تر اوورسیز وہاں پہ اوورسیز میں زیادہ تر لوگ، اور ڈیفینڈ بھی لوگ یہاں پہ اوورسیز لوگوں پہ کرتے ہیں، تو ہماری جتنی بھی اسکیمیں ہیں جو بڑی بڑی اسکیمیں ہیں انشاءاللہ ان سب میں 10% کوٹا ہوگا اوورسیز پاکستانیز کے لیے، تاکہ وہ بھی یہاں پہ اپنے گھر کا خواب پورا کر سکے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ہم اس کو لانچ کریں گے، اور اس کے لیے مطلب ہے کہ لوگوں نے اپلائیاں شروع کی ہے، تو یہ بھی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اور تقریباً کوئی 10 بلین اس کی لاگت ہوگی۔ اس کے علاوہ سڑوزئی پشاور میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم پروگرام کے تحت سرکاری ملازمین اور عام عوام الناس کے لیے پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن اسلام آباد کے ساتھ شراکت داری کی بنیاد پر تقریباً 97 بلین روپے کا منصوبہ شروع کرنے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی جا چکی ہے، جس کی قراردادی بھی ہو چکی ہے، پچھلے ہفتے اس کی قراردادی ہو چکی ہے۔ اس میں 20,000 گرے اسٹرکچر گھر بنیں گے، تعمیر ہوں گی۔ اس طرح باؤنڈری وال اور مین گیٹ کی تعمیر کے لیے کنسلٹنٹ کی تقرری بھی کی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑا اسکیم ہے، جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے پوری پاکستان میں ہر پروونس میں پاکستان ہاؤسنگ اسکیم جو انہوں نے لانچ کی ہے اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے، تو یہ سڑوزئی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، اور انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی اس صوبے میں جنریٹ ہوگی، اور اس صوبے کے لیے یہ بہت بڑی مطلب ہے کہ ایکٹیویٹی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ اس میں گھر تعمیر ہوں گی، اور اس میں سبسڈی بھی دی جا چکی ہے۔ خان صاحب نے اپنے پروگرام میں اس کو اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی فاؤنڈیشن اسلام آباد کے ساتھ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تحت شراکت داری کی بنیاد پر میں نے جیسے آپ کو بتایا نشتر آباد میں 550 فلیٹس پر شمول کم قیمت گھر اور کمرشل بلڈنگ کی تعمیر کرنے کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی جا چکی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ ہمارا واسطہ
मीडिया से बहुत ज़्यादा होता है और मीडिया जो है वो उनकी बहुत यहाँ पे कुर्बानियाँ है। और आपको पता है कि मिलिटेंसी के दौर में हमारे बहुत से भाई जो मीडिया से ताल्लुक़ रखते थे वो शहीद भी हो चुके हैं, कुछ ज़ख्मी भी हो चुके हैं। और इस मुल्क की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है गवर्नमेंट की वो आप लोग हाईलाइट करते हैं। तो इसके लिए हमने स्वात में जो हमारा मीडिया कॉलोनी जो टाउनशिप शुरू जो दंगराम मैंने आपको कहा कि इंशाल्लाह दिसंबर तक हम इसमें उसको लॉन्च करेंगे। तो उसमें हमने 50 कनाल उसके लिए वहाँ के लोगों मीडिया के लोगों के लिए मुख्तस की है। वैसे तो आपको पता है कि कामरान भाई ने आपको बताया कि मीडिया कॉलोनी यहाँ भी आप लोगों के लिए ऑलरेडी है। लेकिन इसके अलावा सड़ोज़ई हाउसिंग स्कीम में भी मीडिया के भाइयों के लिए हमने 2% कोटा मुख्तस किया हुआ है। और इसके अलावा जलोज़ई हाउसिंग स्कीम है जो मैंने आपको कहा कि तकरीबन कंप्लीट है। और इंशाल्लाह दिसंबर में जो है ना वहाँ पे हम लोगों को जो अलाटीज़ है उनको इंशाल्लाह अलाटमेंट पोजीशन देंगे। तो उसमें भी हमारा अब एक्सटेंशन का प्रोग्राम है। पिछली अथॉरिटी मीटिंग में हमने उसमें जो वहाँ पे जितने भी लैंड ओनर्स है वो हमारे पास आए कि आप हमारे साथ लैंड शेयरिंग पर मूला पे हमारी ज़मीनें ले लें। तो उस पर हमने और सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब और पूरी अथॉरिटी की जितनी भी मेंबर्स थे उन्होंने कंसेंसस के ज़रिए उनके साथ वादा किया और अप्रूवल दी कि इंशाल्लाह ये ज़मीन इसको हम एक्सटेंड करें। जलोज़ाई को कम अज़ कम इसको 15,000 कनाल पे एक्सटेंड करेंगे। तो उसमें भी हमने मीडिया के लिए कुछ प्लाट्स यानी कुछ कोटा जो है ना वो मुख्तस किया हुआ है और उस पर इंशाल्लाह काम जारी है। शुक्रिया।